یہی وہ لوگ ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو مبرہ ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا. تو یہاں پہ اب ہمیں اسی لیے یہ چیز سارا جو سسٹم بتایا گیا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں مطلب کوئی بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کسی کو جھوٹا کہہ دینا، کسی کو چور کہہ دینا، لیکن اصل یہ کہ جو فرق ہے خبیث اور طیب میں وہ کس چیز کا ہے. جو طیب انسان ہوتا ہے نا وہ فوکسڈ ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا اور آخرت پہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، وہ فضولیات میں اپنا وقت نہیں گزارتا. سورہ المومنون کی شروع کی آیات دیکھتے ہیں، لغویات نہیں ہوتی اس کی زندگی میں، ادھر ادھر بیکار چیزیں نہیں کرتا، بیکار کام نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے. اب اس میں جیسے بھی وہ میرے ذہن میں مثال آئی تھی جب انہوں نے کہا کہ اگر ساس ٹاکسک ہیں، بری ہیں، تو اب دیکھیں کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑاتی تھی، اور اس میں ان کا نام بھی بگاڑ بگاڑ کے بولتی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو برا نہیں لگتا یہ آپ کو مذمم کہہ کے بلاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا نام ہی نہیں ہے. یعنی کئی چیزوں کا حل اتنا آسان ہوتا ہے کہ ہم سوچیں ہاں بیچاری پریشان ہے نا، اپنی ان کی زندگی کے بڑے مسئلے مسائل رہے ہیں اس لیے وہ ایسا سوچتی ہیں، لیکن میں تو ایسی نہیں ہوں. میرا اپنا جو سوشل سرکل ہے اس پہ کوئی میرے بارے میں تو ایسا سوچتا ہی نہیں، لوگ تو مجھے بڑی عزت دیتے ہیں. تو ہم نے چھوٹی بڑی بات پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ کیا ہوا ہوتا ہے. اور جس کو ہم کہہ دیتے ہیں نا آج کل یہ ٹرم بھی بہت زیادہ ہے، ماماز بوائے. ہاں ایسے کیسز ہیں، جیسے کئی بچیاں اتنی تانگ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایون ہماری انٹیمیسی کی باتیں بھی جا جا کے اپنی ماں کو بتاتے ہیں. اب یہاں پہ باؤنڈری ہونی چاہیے، یہ غلط بات ہو گئی. یا یہ کہ میں کوئی چیز بھی نہیں ان سے شیئر کر سکتی، میں جو بھی بات کرتی ہوں وہ جا کے اگلے دن میری ساس میرے سامنے بول رہی ہوتی ہیں، ان کو ایک ایک چیز پتا ہوتی ہے ہم نے کیا بات کی. خیر میں تو اس کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے میاں نے ایک ایک بات بتانی ہے تو آپ اپنے فائدے کے لیے وہی باتیں کیا کریں جو جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے. آپ اپنے ہسبینڈ سے بات ہی وہ کیا کریں جب اپنی ساس کو پہنچائیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہو جائے. یہ تو آپ کو ایک چینل مل گیا ہے اپنی باتیں اچھے طریقے سے کروانے کا، یہ اب آپ کو ہوشیاری آنی چاہیے. لیکن بہرحال اس میں بھی یہ فیکٹر بہت ضروری ہے کہ اگر کسی لڑکی کو لگتا ہے کہ بھی ایسی بات ہے تو اس پہ بھی وہ سٹینڈ لے سکتی ہے، اور وہ طریقے سے سٹینڈ لینا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ڈال کے نہیں لینا ہوتا. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا. تو بات صرف یہ ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ ہمیں اپسیٹ کرے اور ہمیں ہمارا مشن جو ہے وہ بھلوائے. ہم نے خبیث نہیں بننا، ہم نے اپنا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا، ہم نے کوئی گالی گلوچ نہیں کرنی. کیونکہ دیکھیں جب سب کچھ اچھا ہو رہا ہے نا اور ہم کہتے ہیں میں بہت اچھی ہوں، تو سب کچھ اچھا ہونے میں ہمارا اچھا ہونا نہیں نظر آتا. ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میں تو روز کلاس میں بولتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، ٹائم پہ بھی جاتا ہوں، اٹینڈنس بھی لگاتا ہوں. کیسے پتہ چلے گا کہ یو آر ایفیشینٹ؟ جب آپ کا رزلٹ آئے گا، امتحان ہوگا اور اس میں آپ نمبر لیں گے. نہیں تو آپ کلاس میں بے شک پڑھتے رہیں. اس اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ٹیچر کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، کلاس میں تو اتنا اچھا بچہ، امتحان میں اس کو کیا ہو جاتا ہے. تو ہمارا اپنا یہی حال ہے. ویسے ہم اتنے اچھے ہیں، آیتیں کوٹ کر رہے ہیں، حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ میں بڑا صبر کرتی ہوں، بڑا شکر کرتی ہوں. ایک مشکل آئی نہیں تو دیکھیں ہماری کیسی چیخیں نکلتی ہیں، اور وہیں پہ ہم بدظن ہو جاتے ہیں، دین بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، ڈپریشن ہو رہا ہے، سارے کام غلط ہو رہے ہیں، گالی گلوچ شروع ہو گئی ہے، تو میں ہو رہی ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ سینیریو کیا ہو گیا. اسی جگہ پہ تو ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 27 پہ. یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہمیں وہ احکامات پتہ چلتے جا رہے ہیں جو کچھ لاز ہیں جو ہمیں اب اسٹیبلش کرنے ہیں. کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہ مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے. اور اس میں کون سے مومن ہیں؟ مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، محرم بھی ہیں، نامحرم بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، غیر بھی ہیں، سب کے لیے یہ بات آ رہی ہے. جو کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں کلمہ گو ہوں، اس سب کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. یہ صرف ایک گھر کی عورت کا کام نہیں ہے، یا ایک قرآن کی مجلس میں جانے والی عورت کا کام نہیں ہے، یا ایسے مرد کا کام نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو لاگو کرے. سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے. کیا؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے. اس کو پورے کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور تم سلام کرو اوپر اس کے رہنے والوں کے. ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے. لعلکم تذکرون،
تاکہ تم نصیحت پکڑو. استیزان کا یہ جو ایک حکم ہے وہ یہاں پہ دیا گیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم نے ڈیٹیل میں سمجھنا ہے. یہاں پہ جو ورڈ آیا بیوتن، بیوتن کا مطلب بیسیکلی ریفر کیا جا رہا ہے ایسے گھروں کی طرف اشارہ ہے جو رہائشی گھر ہیں، جیسے ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں. اور یہ وہ گھر ہوتا ہے جہاں پہ انسان دن اپنی رات گزارتا ہے. اور اس کے لیے اسٹینڈرڈ فارمولا کیا ہے؟ کون سا گھر ہوگا ایک انسان کا؟ جہاں اس کی بیوی رہتی ہے. جہاں اس کی بیوی رہتی ہے یہ اس کا گھر ہے، وہاں کے لیے لاز ہیں، یہ رولز ہیں. اور جہاں پہ اس کی بیوی نہیں رہتی، دوسرا ہے، چاہے اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اور افراد ہیں، وہاں کا رول تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے گا، اور وہ ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں. سو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ طرز معاشرت کیسی ہونی چاہیے. بہت سی خواتین اس معاملات میں بہت دکھی ہوتی ہیں، تھکی ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، اور طرح طرح کے ابیوزز ہوتے ہیں. جو مرضی واک ان کر رہا ہے، آپ کو تو اپنے کمرے میں بھی پرائیویسی نہیں ملتی. ٹھیک، تو یہ اس رول کو ہم نے اپلائی کرنا ہے. اور بہت سے جو رکھنے ہیں جو اس رول کو اپلائی نہ کرنے کی وجہ سے آتے ہیں، ان سب کا راستہ ہم نے بند کرنا ہے، کیونکہ یہی ہمارے لیے بہت بڑا بگاڑ کی جگہ بنی ہوئی ہے. تو ادب آداب ہمارے کیا ہیں کہ ہم نے مل جل کے رہنا ہے. یہاں پہ کوئی آپ کو سوشل آئسولیشن نہیں دی جا رہی، کوئی ایسی باؤنڈری نہیں سیٹ کی جا رہی کہ یہ میرا گھر ہے، کوئی نہیں اس میں آ سکتا. ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ بتا دیتے کہ اپنے اپنے گھروں میں الگ سے رہو، کیوبیکل ہیں آپ لوگوں کے، بالکل نہیں آپس میں ملنا، بات چیت کرنی. لیکن جب ایسے ہمیں طریقے سے رولز بتائے جاتے ہیں تو اور مینرز دیے جاتے ہیں آنے جانے کے، تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں ہم ایک دوسرے کے گھر بھی آئیں جائیں گے، ملیں گے بھی، کبھی کبھی مرد بھی ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، اور ہم خواتین کو بہت سے سینیریوز فیس کرنے پڑیں گے. تو ہمیں اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو بڑی بات ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہی ہے کہ جب آپ نے گھر میں جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے اور سلام کرنا ہے. کیونکہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بہت آرام سے رہتا ہے، بے تکلفی کے ساتھ رہتا ہے. یعنی باہر ہم پھر بھی تھوڑا آن ہائی الرٹ ہوتے ہیں، ذرا اپنے ایک سوشل مینرز کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم گھر جاتے ہیں اب ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، دوپٹہ بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں اور بالکل ریلیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا کوئی نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں. تو گھر ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کو سکون ملنا چاہیے، تاکہ کہیں تو ایسی جگہ ہو جہاں پہ یو آر یور سیلف. ہر جگہ پہ کیونکہ آپ ہائی الرٹ پہ ہیں، اس سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی، اس کو ملنا ہے کہ نہیں، اس کی بات کا جواب دینا ہے کہ نہیں. کیونکہ اب ہم نے پہلے پڑھ لیا ہاتھ پاؤں سب گواہیاں دے رہے ہوں گے، منہ ہاتھ پاؤں گواہیاں دے رہے ہیں. تو جب بھی ہم نے لوگوں سے ملنا ہے تو وہاں تو ہمیں بہت محتاط ہونا ہے. اب کوئی تو جگہ ایسی ہو جو ہماری کمفرٹ زون ہو، جہاں پہ ہم آرام سے بیٹھ سکیں، ہمیں ہر وقت وہاں پہ کوئی ہائی الرٹ پہ نہ جانا ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو گھر ہے، گھر کے افراد ہیں اور گھر کے اشیاء ہیں، ان سب کا ایک ان میں ہارمنی ہونی چاہیے، ایک پیس ہونا چاہیے. پیس ہوگا تو ہم آسانی سے رہ سکیں گے. اسی وجہ سے یہاں پہ ایک قانون ہے اسلام کا کہ کسی کے مرضی کے بغیر ہم کسی کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی ہم اس حکم کو توڑیں گے تو اس میں فساد بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے، اور اس میں مسائل کے دروازے جو ہیں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کی آزادی میں بھی ایسی جو ہوتی ہے، جو کمفرٹ زون ہوتی ہے گھر کی، اس میں خلل ڈالنا جو ہے وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سی خواتین پریشان رہتی ہیں کہ شادی کے بعد یعنی سسرال کے ساتھ رہنا جو ہے وہ کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ پرائیویسی نہیں ہوتی. میں کتنے ایسے گھروں کو اب دیکھتی ہوں جو فیملیز افورڈنگ ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ یونٹس بنائے ہوئے ہیں، باقاعدہ. یعنی ایک بڑا سا اگر ایریا ان کے پاس ہے گھر کا تو انہوں نے الگ الگ پورشن بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹس، اور اپنے بچوں کو دیے ہوئے ہیں. پھر بیچ میں کوئی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ سب مل بھی لیتے ہیں اور سب الگ الگ بھی رہتے ہیں. لیکن یہ جو والدین ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے بچے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی بچت بھی بہت ہوتی ہے، مل کے رہنے میں برکت بھی بہت ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ملنا ہی نہیں، ٹاٹا بائے بائے، لڑکے کو لیا اور ہیپیلی ایور آفٹر کر کے آپ چلے گئے. تو یہ نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک پرائیویسی جو ہے ایک یونٹ کی وہ مینٹینڈ ہو. اور اگر جتنی ہم ساسیں ہیں ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہ پرائیویسی رہنے دینی ہے، وہ جو لڑکا ہے جو شادی کر کے لاتا ہے اس کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ اس پرائیویسی کو مینٹین کرنا ہے، تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر آزادی و سکون کے ساتھ رہ سکے، اس کے تعلقات اچھی طرح سے چلیں.
اب اس میں ہمارے پاس بہت سی مثالیں آتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. انصار کی ایک عورت تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے. کبھی میرے والد آ جاتے ہیں اور کبھی کوئی اور اہل خانہ میں سے آ جاتا ہے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اس کو اپنے والد سے بھی حیا آ رہی تھی کہ بھی میں کئی دفعہ ایسے بیٹھی ہوتی ہوں تو ایک دم والد آ جاتے ہیں. تو سکھایا کیا جا رہا ہے کہ اگر والد بھی ہوں گے تو وہ بھی پوچھ کے آئیں گے, ایسے نہیں وہ انٹر ہوں گے. ہاں, گھر میں آنے جانے کے کوئی مخصوص اوقات ہو سکتے ہیں, لیکن عام باقی دنوں میں کیا ہے کہ اجازت لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, اب اجازت جو ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کہا گیا نا کہ تم نے اجازت لینی ہے. تستانسو, انس حاصل کرو, فیملیرائز کرو, اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. جیسے قبل از وقت, آپ وقت سے پہلے بتائیں کہ میں فلاں دن آ جاؤں, اس ٹائم پہ آ جاؤں, آپ پوچھیں. یا جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم بیل دیتے ہیں, ناک کرتے ہیں, ادھر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. یا کبھی آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں کوئی کارڈ اپنا بھیجتے ہیں, یا آواز لگا کے بلاتے ہیں, اس میں بتاتے ہیں کہ جی اپنا نام لے کے کہ میں آئی ہوں, وہ آپ بتاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں, یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انس حاصل کرو, اس میں کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ, اللہ اکبر, یا بلند آواز سے بولنا. یعنی جو اندر والا انسان ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے. جیسے آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارے گھروں میں ایون بیل بھی بجتی ہے تو ہم کہتے ہیں کون آیا ہے. اچھا, کبھی کبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے فلاں آنے والا ہے, تو جب وہ اس کے لیے بیل بجتی ہے ہم کہتے ہیں اچھا وہ فلاں آیا ہے, وہ ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور جب ہمیں نہ پتا ہو, کچھ گھروں میں ایسے ہے کہ لوگ بتائے بغیر آتے ہیں, کچھ گھروں میں یہ مسئلہ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے بتاتے ہی نہیں, اپنے سارے فرینڈز کو انوائٹ کر کے لے آتے ہیں, اور ایک عورت کے لیے ایک دم مشکل ہو جاتی ہے, اس نے پتہ نہیں کچھ چیزیں پلان ہی نہیں کی ہوتی. یا کچھ مردوں نے اپنے فرینڈز کو اتنی اجازت دی ہوتی ہے جب مرضی آ جاتے ہیں, بھابھی کے ہاتھ کی چائے پینے آئے ہیں, اور بھابھی بیچاری پریشان بیٹھی ہوتی ہے, بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے, کوئی اور سے اپنے ٹارگیٹس رکھے ہوتے ہیں, میاں بیوی میں اس چیز میں لڑائی ہو جاتی ہے. یعنی مہمان کو بھی تو تھوڑی عقل اللہ نے دی ہے. فرض کریں اگر کوئی جیسے جب خواتین مجھے بتاتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اتنا اس طرح کرتے ہیں, تو مہمان کو سینس ہونی چاہیے نا, وہ پوچھ کے آئے, وہ بات چیت کر کے تو اس وقت انٹر ہو. تو اگر وہ گھر میں داخل ہونا چاہیں, پسند کریں, تو پھر اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, کوئی خوف اور ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, ایک کمفرٹیبل فیلنگ ہونی چاہیے, یہ امپورٹنٹ ہے. اب لوگ ہمارے منہ پہ تو کہہ دیتے ہیں ایک دم ہاں ہاں آ جاؤ آ جاؤ, جو کوئی بات نہیں, آؤ آؤ بیٹھو, بلکہ چائے بھی پیو. ہمارا ایک یہ سوشل مینر ہے, اخلاق ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں. لیکن انسان بہرحال پریشان ہوتا ہے ایک دم سے کوئی آ جائے. اب اگر کوئی کسی ایمرجنسی کے لیے آیا, وہ تو ایکسیپشن ٹو دا رول ہو سکتا ہے نا. لیکن ہم ٹہلتے ٹہلتے, موسم بڑا اچھا جی, میں نے سوچا تمہارے ساتھ چائے پیوں, بتایا ہی نہیں میں نے, سرپرائز وزٹ. ہمارے کئی رشتے دار ہوتے ہیں دوسرے شہروں سے آتے ہیں, بتاتے ہی نہیں, بیل بجتی ہے اور سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ہم نے سوچا آپ کو سرپرائز دیں. تو اسلام میں نا ایسے ہارٹ اٹیکس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی سرپرائزز دیں. دوسرا کام کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ تسلیمو, سلام کرو. سفیان بن امیہ مسلمان ہوئے اور کسی کو بھیجا تو وہ سلام کے بغیر آئے, تو ان کو کہا لوٹ جاؤ, سلام کرو اور پھر اجازت لے کر آؤ. تو سلام کیا ہے؟ سلام 3 بار کرنا چاہیے, اور اگر کوئی جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جانا چاہیے. میں تو اسی فارمولے کو نا بیل پہ بھی, جیسے فون کسی کو کروں تو میں اسی پہ اس کو کرتی ہوں قیاس, میں 3 بیلز دیتی ہوں. اگر کوئی 3 بیلز پہ نہیں اٹھاتا تو میں بند کر دیتی ہوں. میں نے دیکھا لوگ 100 بیلز دیتے ہیں. ہاں دیتے رہتے ہیں. اف توبہ, مجھ سے پوچھیں. یعنی کسی کو میرا نمبر اگر مل جائے, اور آج کل میسج بھی ہے, لیکن یہ ہم نے میسج نہیں کرنا. جیسے میں تیار بیٹھی ہوں آپ کا پورا سیکرٹ وہ کسی جو ہے ٹی وی پروگرام میں بھیجنے کے لیے کہ جی لیک آؤٹ ہو جائے. نہیں, ہم نے خود ابھی اسی وقت جو ہمیں دکھ درد تکلیف ہے اس پہ فوراً بات کرنی ہے. اور اگر کوئی نہ اٹھائے تو ہم کہتے ہیں بڑی روڈ ہے, یہ تو اٹھاتے نہیں, بات نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی آپ کو اجازت لینی چاہیے نا. اچھا ایک دم میسج رینڈم نمبر سے آ جائے گا, کوئی انٹروڈکشن نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں, یا اللہ یہ کون ہے, تو آپ کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ مجھے کیا جواب دینا ہے. اچھا, لوگ ایک دم فون کر کے کسی کا بھی نمبر مانگ لیتے ہیں, فلاں کا نمبر دے دیں, آپ کے پاس تو ہوگا.
میں کہ ایک دو دفعہ پریشان ہوئی کیونکہ میری وہ ٹیچر ہیں تو اب میں نہیں دینا چاہتی. مجھے تھا کہ اچھا نہیں لگتا میں نمبر دوں. ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کہہ دیا کریں مجھے اجازت نہیں ہے. اب میں یہی کرتی ہوں, میرا نمبر ہر کوئی پکڑ کے جس کو مرضی پکڑا دیتا ہے, ان سے بات کر لوں. اور پھر لوگ یہ نہیں سوچتے, میں اگر کسی کا نمبر دوں بھی اگر ضرورت پڑے, میں ہمیشہ ساتھ انسٹرکشن دیتی ہوں پلیز میسج کیجیے گا اور میسج کر کے پہلے پوچھ لیجیے گا. ایسے نہیں فوراً فون اٹھایا چلو جی. اچھا پھر فون لگاتار پہلے کیے 4-5 دفعہ, پھر کہا وہ آپ اٹھا نہیں رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. غلط بات ہے, یہ بہت غلط طریقہ ہے. اور میں نے تو ہاسپٹل میں بھی انٹر کام بجتا رہتا ہے نا ہر وقت, تو میں نے ان کو بھی بتایا ہوا کہ میں یہ نہیں کر رہی ہوں کہ جی انٹر کام بج رہا ہے میں بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ میں نے تو ابھی نہیں اٹھانا, ان کو تنگ کرنا ہے. اگر میں فارغ ہوں میں پہلی بیل پہ اٹھاؤں گی, میکسیمم دوسری بیل پہ اٹھا لوں گی یا تیسری بیل پہ اٹھا لوں گی. لیکن اگر میں تیسری بیل تک نہیں اٹھا رہی ہوں دیٹ مینس آئی ایم بزی. اور میں ان کو کہتی ہوں یہ فارمولا میرے لیے نہیں ہے, یہ آپ نے سب جگہ اپلائی کرنا ہے. کیونکہ اب فون میں بھی ہمارے لیے آسانی ہے, وہ نمبر آ جاتا ہے. مثلاً کبھی میں نماز پڑھ رہی ہوں آفس میں, اب فون 3 بیل بجتی ہے نا, پھر سکون ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ آ جاتی ہے یہ میرا نون سٹاف ہے, اس نے فون کیا ہوگا. میں آرام سے اپنی نماز ختم کرتی ہوں, پھر ان سے بات کر لیتی ہوں. اور اگر بجتی جا رہی ہے تو کوئی نیا بندہ ہے, اور پھر کتنی اریٹیشن ہوتی ہے آپ کو. میں نماز میں آپ کو کرتے کہ فون ہی نہیں اٹھا رہی کدھر سے, ہاں جی کہ پتہ نہیں ہم نے ریڈی رہنا ہے کہ اب آپ کی کال آئے جی, اور کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے. الٹے ناراض ہوتے ہیں کہ فون کیوں نہیں اٹھایا. ہاں جی فون نہیں اٹھاتے. لیکن الٹا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, 3 بیل آپ بند کر دیں تو آگے سے اتنی کیا جلدی بھی بند کریں کہ چیٹ رہی ہو کیا. ہاں جی جو نمبر شیئر کرنے والی بات ہے, اس میں جیسے کچھ اسپیکرس کا وہاں پہ کام کرتے تھے, تو آئی یوز ٹو ٹیل پیپل کہ میں ان کی پرمیشن کے بغیر نمبر نہیں فارورڈ کر سکتی, میں ان کو بتا دوں گی آپ ان سے بات کرنا چاہتی ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو بھی انٹیمیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ کا نمبر میں نے ان کو دیا, مطلب پرمیشن کے ساتھ. جی بیکاز یہ مطلب ہم اتنے سارے لوگوں میں پھیلتا جاتا ہے وہ نمبر, آگے لوگ کس طرح ٹریٹ کریں آپ کی رسپانسبلٹی نہیں. بالکل. میم یہ چیز اپنی فیملی ممبرس کے لیے بھی ہونی چاہیے. جی بے شک آپ کو مجھ سے جو بھی مانگنا ہے لیکن میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گی, مطلب کہ آپ فیملی میں. ایکچولی دیکھیں جب بھی کوئی نمبر آپ کا لیتا ہے نا, اس نے کوئی نہ کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے ضروری. اب جس کا آپ نے نمبر لیا ضروری نہیں وہ اس فریم آف مائنڈ میں ہو. جیسے دیکھیں ہمارے گھر میں بھی کوئی مہمان آتا ہے, ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے فلاں آ رہا ہے, ہم اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں ساری. صرف یہی نہیں کہ ہم نے ان کو کھلانا کیا ہے, ہم نے اپنے باقی بھی جو معاملات ہیں اس کے مطابق مینیج کرنے ہوتے ہیں. انسان کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. لیکن ایک دم سے کوئی کہتا ہے آن سپاٹ مجھے بتائیں, ابھی بتائیں, میرے بڑے ایمرجنسی ہے, 6 سال کا مسئلہ جو ہے نا اب میرے دماغ میں آ گیا ہے کہ ابھی مجھے کیونکہ آپ کا نمبر ملا ہے ابھی فوراً آپ یہ میرا مسئلے کا حل بتا دیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اتنے لمبے لمبے میسیجز آتے ہیں کئی دفعہ کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ یا اللہ اس کا میں 2 لائنوں میں کیا جملہ جواب دوں. اور پھر وہ آگے سے اگر کہہ دو یہ بات, وہ کہتے نہیں میرے پاس بڑا ٹائم ہے, آپ دیں کھل کے جواب دیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا. اس طرح آپ کو بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. تو ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے, وہ کسی بات پہ پریشان تھے, کوئی ان کا قرض کا معاملہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون, تو انہوں نے کہا انا, میں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا انا, یعنی یہ کیا بات ہوئی. ہم بھی یہ کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, کون بول رہے ہیں, میں, دروازے پہ پہچانو. اچھا یہ پہچانو سے تو میں اتنی زیادہ خوف زدہ ہوں کہ کوئی مجھے ملے گا اور مجھے کہے گا السلام علیکم, پہچانا. اچھا اب میں اتنی شرمندہ ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں یا اللہ میں نے نہیں پہچانا, اب میں کیا کروں. تو میں جب بہت ہی شرمندگی میں کہوں گی کہ میں دل میں سوچی تھی میں کتنی ڈفر ہوں اور میں کتنی میرا مطلب ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوں, بادام کھایا کروں, کیا کروں, مجھے یاد نہیں آ رہا. تو مجھے آگے سے میں کہوں گی نہیں آئی ایم سو سوری میں نے نہیں پہچانا, آپ بتائیے. تو مجھے کہیں گی وہ 10 سال پہلے آپ کا ایک درس ہوا تھا جس پہ میں آئی تھی. لٹرلی میرے ساتھ یہ کئی دفعہ ہو چکا ہوا ہے. میں اس کو سوچی ہوتی ہوں وہ 10 سال پہلے اور وہ ایک دفعہ میں آپ کو ملی ہوں تو میں نے آپ کو کیسے پہچانا. اور کئی دفعہ آپ کسی کو لگاتار مل رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصہ نہیں ملے ہوتے نا, تو اب آپ کو شکل یاد فیملیئر سی لگ رہی ہوتی ہے, نام ذہن سے نکل جاتا ہے. تو میں کیونکہ اتنی دفعہ روز شرمندہ ہوتی ہوں, کوئی نہ کوئی مجھے کہہ رہا ہوتا ہے میسج کر کے فون کر کے پہچانا, تو میں اس وجہ سے نا پہلے ہی بتا دیتی ہوں جی میں کمل بول رہی ہوں. اور جو بھی اپنی بات ہوتی ہے میں ہمیشہ جب کسی کو بہت دیر بعد میسج کروں, میں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے آپ نے فون چینج کیا ہوتا ہے, کوئی نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں,
تو اس میں بھی ایک دم رینڈملی کوئی کر دیتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ کون ہے. تو اگر آپ نام ساتھ بتا دیں تو وہ آسانی ہو جاتی ہے. تو بتانا چاہیے, دروازے پہ بھی کھولو کون, میں, تو آپ اپنا نام بتائیں یا جو بھی طریقہ ہے بتائیں, تو نام بتانے سے تعارف ہوتا ہے. تو جب ہم کسی کے گھر میں جائیں, ایک اور جو ہمیں رول بتایا گیا ہے کہ بالکل سامنے نہ کھڑے ہو, ہم بیل دے کر بالکل سامنے کھڑے ہو کے یوں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک شخص اپنے ایسے اسی طرح سے اجازت مانگ رہا تھا تو اس کو کہا گیا کہ پرے ہو جا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اسے منع کیا گیا. ٹھیک, تو اجازت مانگنے کا حکم تو اس لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے, اندر تھوڑی آپ نے جھانکنے کہ کیا کریں, موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اور میں بہت امپریس ہوئی تھی جب میں نے یہ استئذان کے سارے رولز پڑھے تھے کہ اگر آپ نے بیل دی یا آپ نے اجازت مانگی اور آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ گھر میں ہلچل ہو رہی ہے, کوئی کام ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ آپ نے ان ایکسپیکٹڈلی اجازت مانگی, آپ پہنچ گئے تھے اور آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی وہ نہیں ہے یا نہیں مل سکتے, تو آپ ناراض نہ ہو, مائنڈ نہ کریں, واپس چلے جائیں, کیونکہ آپ نے پرمیشن نہیں لی, آپ نے اجازت نہیں لی, ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی طرح خود نہیں ایسے داخل ہونا چاہیے, اور اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ نہ خود داخل ہو بلکہ نگاہ کو بھی داخل نہ کرو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا. آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے گویا کہ وہ چیز اس کے پیٹ میں بھونک دیں گے. اسی طرح کہا گیا ایک حدیث میں کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کتنے سخت یہ باتیں ہم امیجن کر سکتے ہیں تاکہ اس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے.